بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے احترام سے عرض کرنے لگا، حضرت علی، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسانوں کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، حضرت علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھیں کھلنا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی صبح کے وقت، فجر کے وقت خود ہی اٹھنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت محبت کی جگہ رکھتی ہے، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا محبوب بندہ بنانا ہوتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش بھی ڈالتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اتنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح مار کیوں پڑی؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے بھی آزمایا تھا اور میں اللہ کی آزمائش پر کھرا اترا اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہی صحابہ ہیں جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ،
آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت پہ رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور پیروں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا شخص پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اسے لگتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون بندہ کوئی نہیں اور وقار والا کوئی نہیں، کوئی دوسرا ایسا نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور اپنے غصے پر جو قابو پانے لگ جاتا ہے، ایسے انسان کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا بہت ہی اچھا وقت آنے والا ہے۔ اور ایسا انسان پھر جب کسی چیز کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر امید سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، چاہے وہ غریبوں پر کتنا ہی پیسہ کیوں نہ بانٹے، مگر اس کی دولت میں پھر کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو مگر وہ پھر بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہوتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو بھی یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے، اور پھر 7 آسمانوں کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کے بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت آنے والا ہے۔